میری بہن خوش قسمت ہو، میرے بھائی خوش قسمت ترین انسان ہو کہ اللہ رب العزت نے تمہیں رمضان جیسا مہینہ عطا کیا، وہ مہینہ کہ جس میں بڑے بڑے گنہگاروں کی مغفرتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، دلوں کو نرم کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ بہانے ڈھونڈتا ہے اللہ رب العزت مغفرت کے۔ اگر یہ مہینہ ہاتھ آ گیا نا، اب لگا دو اپنی ساری چیزیں داؤ پر، چھوڑ دو گناہ، کر دو ان لوگوں کو ناراض کہ جن لوگوں نے تمہیں اللہ سے دور کیا، جن لوگوں نے سارا سال تم سے گناہ کروائے، جن کی محفلوں میں بیٹھ کر کبھی عقل کی بات نہیں سنی، ہمیشہ فضولیات، ہمیشہ غیبتیں۔ دور ہو جاؤ ان لوگوں سے۔ اب وہ نفس جو سارا سال تمہیں اپنی انگلیوں پر نچواتا رہا، تیری زندگی کو الجھاتا رہا، اللہ کی نافرمانیاں کرواتا رہا، اس نفس کو لگام ڈال، اس نفس کو تنگ کر۔ وہ نفس کے جو گندگیوں میں، بے حیائیوں میں اور اللہ کی نافرمانیوں میں خوش رہنے لگا، جو باغی ہو چکا ہے اللہ کا، جس نے تیرے اور اللہ کے درمیان دوریاں پیدا کی، لذتوں کے نشے کروائے، اس باغی نفس کو پاک کر، چاہے اس کے لیے تجھے لوگوں سے کٹنا پڑے، پورا مہینہ موبائل فون بند رکھنا پڑے، ہر طرح کی قربانی دے کر اپنے اس نفس کو پاک کر۔ اگر یہ نفس گندی حالتوں میں، باغی حالت میں رب کے سامنے کھڑا ہو گیا نا، تو تیرے لیے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ آج تو نفس کی ہر خواہش پوری کر کے اس سے لذت لے رہا ہے، لیکن کل اگر اس نفس کی وجہ سے تجھے چھوٹا سا بھی عذاب دیا گیا نا، تو اس عذاب کی تڑپ تیرے نفس سے برداشت نہیں ہونی۔ تو بھائی یہ مہینہ اگر ہاتھ آ گیا نا، تو یہ نفس کو پاک کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے اس نفس کو پاک کر لیا، اپنی محنتوں سے، اپنی کوششوں سے، دعاؤں سے، کبھی رات کی عبادت، کبھی دن کی عبادت، کبھی ذکر اذکار، کبھی لوگوں کے ساتھ اچھائیاں، کبھی صبر، کبھی حوصلہ، کبھی بھروسہ، کبھی توکل، ان ساری چیزوں کو استعمال کر کے اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اب یہ اللہ کی عبادتیں کرتا ہے، اب یہ گناہوں کے قریب نہیں جاتا، اب اس کی زندگی میں کوئی حرام ریلیشن نہیں ہے، اب اس کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کا ٹائم ضائع ہو جائے۔ اب یہ لوگوں کے لیے نہیں جی رہا، اب یہ اللہ کی ملاقات کی شوق میں جی رہا ہے۔ اور پھر فرمایا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، ناکام ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو گناہوں میں دھسا دیا، گناہوں میں ڈبا دیا۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے اس نے سٹارٹ لیا، خیر ہے کچھ نہیں ہوگا، یہ تو سب کرتے ہیں، کرتے کرتے یہ چھوٹے گناہ اسے بڑے گناہوں کی دلدل میں لے گئے، اندھیروں میں لے گئے، غفلتوں میں لے گئے۔ تو میری جان بہت ہوا یہ اللہ کی نافرمانیوں میں گناہ کر کر کے واللہ ہمارے ذہن بند ہو چکے ہیں، ہمارے دل بجھ چکے ہیں، ہمارا جسم بوجھل ہو چکا ہے، تھک چکا ہے، ہمارا خون گندا ہو چکا ہے، ہماری روحانیت مرجھا چکی ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو ٹھیک کرنے کا وقت ہے۔ نہ چاہتے ہوئے خود کو گھسیٹو، اللہ کے سامنے قیام کرو، عبادتوں میں جان لگا دو، نہ چاہتے ہوئے گناہوں کی معافی مانگو۔ سوچو کہ آج تک کی زندگی ضائع ہو گئی، آگے کی زندگی ضائع نہیں کرنی۔ اپنے مرنے کو سوچو، اللہ کی ملاقات کو سوچو، اپنے گناہوں کو سوچو، اپنی زندگی پہ غور کرو کہ کہاں کہاں تم اللہ کی نافرمانیوں میں انوالو ہو، کون کون سا گناہ کر رہے ہو، کہاں کہاں تم اپنا رخ اللہ سے موڑ رہے ہو۔ اور غور کرنے کے بعد ان ساری چیزوں کو آہستہ آہستہ ٹھیک کرو، روزانہ کی محنتوں سے، نیک لوگوں کی صحبتوں سے، قرآن کی تلاوتوں سے، نوافل کی کثرت سے، تسبیحات سے، اور سب سے امپورٹنٹ چیز اپنی دعا سے کہ اللہ بے بس ہوں، کمزور ہوں، اکیلا ہوں، بیمار ہوں، ستایا ہوا ہوں، مدد فرما۔ میں کر رہا ہوں کوشش یا رب، مجھے ثابت قدمی عطا فرما۔ میرے نفس کو ایسا بنا دے کہ اس نفس کو تیری اطاعت اچھی لگے، میرے دل کو ایسا بنا دے یا رب کہ یہ دل تیرے ذکر سے تنگ نہ ہو بلکہ خوش ہو، اسے اچھا فیل ہو۔ دعا کرو اللہ سے ربی اشرح لی صدری، اے اللہ میرے دل کو کھول دے، میرا سینہ کھول دے، ویسر لی امری، اے اللہ میرے کاموں میں آسانیاں فرما۔ لے جاؤ اللہ کے در پہ اپنی ساری کمزوریاں، ساری بیماریاں، ساری مایوسیاں اور ختم کرو۔ جڑ جاؤ اپنے رب سے۔ کیا ہی شاندار موت ہے وہ موت کہ جو اللہ کی بندگی میں انسان کو آتی ہے، اور کیا ہی بدترین موت ہے کہ جو اللہ کی نافرمانیوں میں آتی ہے۔ بہت ہی خوش قسمت ہے وہ لوگ جو رمضان کا انتظار کرتے تھے اس نیت کے ساتھ کہ جب رمضان کا مہینہ آئے گا تو ہم اللہ رب العزت سے اپنے تمام گناہوں کی معافی مانگیں گے،
اپنی عبادات میں موجود سستیوں اور غفلتوں کو دور کریں گے۔ اور ایسے لوگ جب رمضان کے مہینے میں انٹر ہوئے تو انہوں نے کوشش جاری کی، وہ مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ رب العزت کو منا سکے، اپنے گناہوں کی مغفرت کروا سکے۔ کبھی اللہ کے سامنے روتے ہیں، کبھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، کبھی اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، کبھی اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، کبھی اللہ کی باتوں کو پڑھتے پڑھتے روتے ہیں، کبھی اللہ کی باتوں کو پڑھتے پڑھتے ہنستے ہیں، کبھی ڈرتے ہیں، کبھی امید پیدا ہوتی ہے۔ کتنے خوش قسمت ہے جو لوگ ان کیفیتوں سے گزر رہے ہیں، جو اپنی زندگی کو ضائع نہیں ہونے دے رہے، جو اپنے دلوں کو اللہ کے یقین سے منور کرنے کی کوششیں کر رہے۔ سلام ہے ایسے لوگوں کو یار، جاری رکھو اپنی محنتیں، ڈی موٹیویٹ مت ہونا۔ آپ لوگوں نے جو راستہ اختیار کیا ہوا ہے اس راستے کی منزل اللہ ہے، عبادتوں کے راستے ہی اللہ تک جاتے ہیں، تو لگے رہو ان عبادتوں میں۔ جبکہ کتنے خوش قسمت ہے وہ گناہگار جن کے دل رمضان میں نرم ہو چکے ہیں، جنہوں نے یہ فیصلے کر لیے کہ انشاءاللہ اس رمضان بھی اور رمضان کے بعد بھی اپنے ان تمام گناہوں سے دور ہو جائیں گے جو ہم کرتے رہتے تھے، جنہوں نے یہ فیصلے کر لیے اس رمضان میں کہ ہم اب اللہ رب العزت کی کوئی بغاوت نہیں کریں گے، ان حدودوں کا خیال رکھیں گے جو اللہ رب العزت نے قائم کی ہوئی ہے۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ گناہگار جو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اللہ کے سامنے روتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہے وہ غافل لوگ جنہیں سال بھر اللہ کی یاد نہیں آتی، لیکن اس مہینے انہیں اللہ رب العزت کی یاد نے ایسے گھیرا ہوا ہے کہ اب انہیں دنیا نہیں یاد آ رہی اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اللہ کو منا رہے ہیں، اللہ کو پکار رہے ہیں۔ اپنی طاقت کے مطابق ہر بندے کی سٹرگل جاری ہے، اور واللہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہدایت کے دروازے کھلنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہہ دیا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو انسان بھی میرے لیے مجاہدہ کرے گا، مجھے پانے کی خاطر سٹرگل کرے گا، میرے حکموں کو پورا کرنے میں اپنی جان لگا دے گا، اگر مجھ سے دور تھا تو اب وہ میرے قریب آنے کے لیے سٹرگل کرے گا، تو میں ایسے لوگوں کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دوں گا۔ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا، تو جو لوگ بھی سٹرگل کر رہے ہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہمیں لے کر اچھے فیصلے نہیں ہونے والے، آلریڈی ہو چکے ہیں۔ آپ سٹرگل نہیں کر رہے تھے، اب آپ سٹرگل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو یہ لگے گا کہ اللہ آپ سے راضی ہو گیا، آپ کے پہلے آنسو پر ہی آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا گیا ہے، بلکہ نیکیوں میں بدل دیا گیا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم غافل اتنے ہیں، ہم گنہگار اتنے بڑے لیول کے ہیں کہ اللہ رب العزت کی باتوں پر یقین نہیں آ پا رہا، لیکن ہم نے یقین کرنا ہے۔ آپ کی ہر فریاد اللہ نے سن لی ہے، کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ میں انسان کے قریب ہوں، میں انسان کے شارک کے بھی قریب ہوں، میں انسان کے دل کے بھیدوں کو بھی جانتا ہوں۔ تو اللہ کے بندے، تم نے تو زبان سے اپنے اللہ کو حال سنائے اپنے دل کے، کیسے نہیں سنے گا وہ جو کہہ رہے وہ علیم بذات الصدور، کہ میں تو انسانوں کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہوں۔ انسان کے دلوں میں دبی ہوئی آوازیں بھی اللہ رب العزت کے علم میں، تو یقین کر اپنے رب کی باتوں کا۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پانے کے لیے اگر تم سٹرگل کرو گے تو میں تمہارے لیے ہدایت کے دروازے کھولوں گا، تو سٹرگل سٹارٹ کر، ہدایت کے دروازے کھولیں گے۔ آج سے پہلے جو بھی کیا تم نے چھوڑو، اس کی ٹینشن نہ لو، سب کچھ بھول بھلا کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، محبت کا قیام کرو، عاجزی کا رکوع کرو، اور امید کی کیفیتوں سے اللہ کو سجدے کرو، اور 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، جھولی پھیلاؤ، جتنا گر سکتے ہو، جتنا بچ سکتے ہو بچ جاؤ اللہ کے سامنے، جتنی عاجزی ہے تمہارے اندر ساری اللہ کے سامنے رکھ دو، اور اللہ سے کہو کہ اللہ بہت بڑے بڑے گناہ لے کر آیا ہوں، اے اللہ بہت بڑی بڑی بغاوتیں لے کر آیا ہوں، جانے انجانے میں نے ہر وہ چیز کی جس سے تو نے منع کیا، کچھ لوگوں نے کروائی، کچھ اپنی مرضی سے کی، اے اللہ یہ چھپن چھپائی کی زندگی مجھ سے مزید نہیں جی جا رہی، میں اب تیرے سے جڑنا چاہتا ہوں، میں آیا ہوں اپنا جرم قبول کرنے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے، کیونکہ ایک آیت میرے کانوں تک پہنچی ہے۔ اور میں اگر تم سے ایک پرسنل بات شیئر کروں اپنی، جب زندگی تنگ ہو چکی تھی مجھ پر، جب لوگ نہیں سمجھ رہے تھے مجھے، جب مجھے میرے گناہ اور میرے گندے اعمال ڈرا رہے تھے، تو قرآن کی اس آیت نے مجھے ایک نئی زندگی دی۔ اگر یہ آیت میں نہ پڑھتا تو شاید آج میں آپ لوگوں سے یہاں بات نہ کر رہا ہوتا، اور وہ ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اے نبی میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، گناہ کیے، بہت بڑے بڑے لیول کے، اللہ کو ناراض کیا، جاؤ ان کے پاس اور ان سے کہو کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ مت سوچنا کہ اللہ گناہ معاف نہیں کرے گا۔ جب میں نے یہ آیت پڑھی تو میں خوش ہو گیا، مجھے ایک نئی زندگی مل گئی، ایک نیا راستہ مل گیا۔ تو تم بھی جاؤ اللہ کے پاس اور اللہ سے کہو کہ اللہ میں بھی گنہگار ہوں، اللہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا جو تجھ سے دور بھاگتے ہیں،
لیکن میں آ گیا میرے رب، اب نہیں جاؤں گا، مجھے بھی قبول کر لے، یہ گناہ کیے میں نے، بس ان کو معاف کر دے۔ اللہ سے اپنا حال بیان کرو، اور جب تم معافی مانگو تو خوشی خوشی اٹھو کہ تم نے جس رب کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگی ہے نا، وہ بہت بخشنے والا ہے۔ اب یقین کرو اور اس کے بعد سے نئی زندگی شروع کرو۔ کیا مشکل ہے اس میں؟ چھوڑ دو بے حیائی، چھوڑ دو گناہ، چھوڑ دو غفلتیں۔ کتنی دفعہ کی ہیں تم نے یہ ساری چیزیں، کیا فائدہ ملا؟ کچھ بھی نہیں، آگے بھی نہیں ملنے والا۔ بس پھر اپنی زندگی عبادتوں کے ساتھ جوڑ لینا، علم کے ساتھ جوڑنا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور جو بھی حالت اللہ رب العزت کی طرف سے تم پر آئے، اس پر صبر کرنا، اس پر راضی رہنا، اور اللہ سے کہنا کہ اللہ حالت تو بڑی مشکل ہے، لیکن اگر اس مشکل حال میں تیری رضا مجھے مل رہی ہے تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے۔ ہاں، دنیا کی پرواہ نہ کرو، اپنے آپ کو اللہ سے جوڑو گے تو ایک مضبوط انسان بن کر لوگوں کے سامنے آ پاؤ گے۔ اگر اللہ سے دور بھاگتے رہے تو باوجود اس کے کہ دنیا میں تمہارے نام کے چرچے ہوگے، لیکن تم اپنے آپ کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر سکو گے، ٹھیک ہے۔ تو بس توبہ کریں گناہوں سے، رک جائیں بے حیائیوں سے، منہ موڑیں اللہ کی بغاوتوں سے، اللہ سے دور جانے کے بجائے اللہ کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ یہ جو اللہ کی معرفت ہوتی ہے اور یہ جو اللہ کا تعلق ہوتا ہے نا، یہ انسان کو بدل کے رکھ دیتا ہے اندر باہر سے۔ اللہ کی محبتیں انسان کے دل کے اندر بہت تبدیلیاں لاتی ہے بھائی۔ اللہ کی محبتوں سے پہلے انسان کہتا ہے میں بہت غصے والا ہوں، جیسے ہی اس بندے کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے، اس کا دل ایک خاموش سمندر جیسا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ جو دو باتوں پہ قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، جب ایسے مزاج رکھنے والے لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت اترتی ہے تو اپنے سے گرے ہوئے لوگوں کی بھی سن لیتا ہے۔ وہ جو دنیا کو ڈراتے رہتے ہیں، پنگے نہ لینا، ہمارے خلاف گواہی نہ دینا، بات نہ کرنا، زبان کھینچ لیں گے، ٹانگیں توڑ دیں گے، جب ایسوں کے دلوں میں اللہ کی محبتیں اترتی ہیں تو ان کے الفاظ ہی چینج ہو جاتے ہیں، بڑے نرم ہو جاتے ہیں۔ ایک عجیب سی کشش ہے یار اس محبت میں، ایک عجیب سی اپنائیت، ایک عجیب سا اثر بدل کے رکھ دیتی ہے انسان کو۔ اللہ کی محبت کے بغیر انسان کے پاس صرف طاقت آنے کی دیر ہے، جیسے ہی طاقت آتی ہے ظلم کرتا چلا جاتا ہے، نام بناتا چلا جاتا ہے، صحیح غلط کی پرواہ تک چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کی محبت کے بغیر تھوڑی سی دولت ہاتھ آتی ہے، حلال حرام کی تمیز بھول کر نفس کی ہر خواہش کو پورا کرتا چلا جاتا ہے یہ انسان۔ کبھی عزتیں خریدتا ہے، کبھی لوگ خریدتا ہے، اور اس کی فرعونیت میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کے بغیر بس تھوڑی سی شہرت ملنے کی دیر ہے، جیسے ہی شہرت ہاتھ آتی ہے ایٹیچیوڈ ہی بدل جاتا ہے۔ اس انسان کے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں کہ اگر ان صلاحیتوں کا صحیح استعمال کیا جائے تو فرشتوں سے افضل بن جاتا ہے یہ انسان، اور اگر ان صلاحیتوں کو غلط طریقوں سے استعمال کیا جائے تو جانوروں سے بھی بدتر بن جاتا ہے یہ انسان۔ اللہ رب العزت نے نا ہمیں ایک اتھارٹی دی ہے، خود کو اچھا یا برا بنانے کی اتھارٹی، کہ بندے ویسے تو پوری دنیا میں طاقت نہیں ہے، ہمت نہیں ہے، حوصلہ نہیں ہے کہ وہ میری نافرمانی کرے، وہ میری بات کا انکار کرے، لیکن تجھے میں اپنی مرضی پہ چھوڑتا ہوں۔ مرضی ہے تیری، اچھا بن کے آ یا برا بن کے آ، مان کے آ یا جھٹلا کے آ۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک بأن لک الحمد یا بدیع السماوات والارض یا حنان یا منان یا ذو الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اے اللہ، اے تمام جہانوں کے مالک، اے تمام جہانوں کے خالق، اے زمینوں اور آسمانوں کو بنانے والے، اے اس رات کو ہمارے اوپر لانے والے اور اس رات کے نقشے کو ختم کرنے والے، اے اس سورج کو چمکانے والے، آسمان کو اٹھانے والے، زمین کو بچھانے والے رب، اے تنہا رب، اے وہ رب جو پوری دنیا کو سنبھال رہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں اور سب اسی کے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم سب تیرے محتاج ہیں۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں اس بات کو کہ جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ یا رب، ہم تجھ سے ہدایت کی طلب کرتے ہیں۔ میں جانتا ہوں یا رب، ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں سب سے قیمتی چیز ہدایت ہے، اور اسی کو ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، کیونکہ اے اللہ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہی وہ چیز ہے
کہ جب تجھ سے کوئی انسان بیٹھ کے دل سے مانگتا ہے تو فوراً اسے دے دیتا ہے، اس میں انکار نہیں کرتا، اس میں دیر سویر نہیں کرتا یارو۔ اے اللہ ہمیں ہدایت دے دے، ہم دل سے مانگتے ہیں۔ اے اللہ اگر دل سے نہیں مانگ رہے تو پہلے توفیق دے کہ دل سے مانگ سکے تجھ سے تیری ہدایت کو۔ اے اللہ ہم بے بس ہے، کمزور ہے، لاچار ہے، بے سہارا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے، شیطان پٹک پٹک کے مار رہا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کر رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ اے اللہ تو سمجھا دے، آپ سمجھدار ہے اللہ، ہم تو لا علم ہے، آپ علیم ہے۔ اے اللہ ہم محتاج ہیں، اے اللہ تو عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے، تو معاف کرنے والا ہے، ہم معافی مانگنے والے، تیرے بغیر کدھر جائیں؟ کون ہے؟ کوئی نہیں۔ اے اللہ ہماری جھوٹی زبانیں، جھوٹے دل، دنیا سے متاثر زندگیاں، ان کو تو ہی بدل سکتا ہے یا رب، اور کوئی نہیں ہے ہمارا یا رب۔ ہمیں اپنے قریب کر لیں، ہمیں اپنی ذات کی پہچان کروا دے یا رب، ہمیں اپنی عبادتوں کو کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہماری زندگیوں میں گناہوں کو دور کر دے، ہم سے غفلتوں کو دور کر دے یا رب۔ اے اللہ ہم غفلتوں میں نہیں مرنا چاہتے، گناہوں میں نہیں مرنا چاہتے۔ اے اللہ جتنے بھی گناہگار گناہوں میں مر گئے ان کی مغفرت فرما، اگر ان کی تجھے مغفرت فرما دی ہے تو ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما۔ ہم سب کی زندگیوں میں موجود جتنے گناہ ہیں اس کو دور کر دے، جتنی نیکیاں ہمارے لیے مشکل ہے اللہ ان کو آسان کر دے، ہمارے گھروں میں ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے بہن بھائیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ہمسائے پڑوسیوں کی مغفرت فرما، ہمارے ملک و قوم کی بچے اور بچیوں نوجوانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہم سب کو توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی توبہ اپنے منہ سے اپنے دل سے تو تیرے سامنے کر سکے یا رب۔ اے اللہ ہمیں کسی قابل بنا دے، اے اللہ ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا، آخرت کی ذلتوں سے بچا، آخرت کی رسوائی سے بچا یا رب۔ دل ویران ہے، گندگی کا ڈھیر ہے، اسے صاف کر کے ہدایت کا نور اس میں بھر دے۔ اے اللہ جو لوگ تجھ سے دور ہیں، تیری طرف آنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، ان کو اپنی طرف سے ہدایت عطا فرما، ان کے لیے ہدایت کے رستوں کو آسان کر دے یا رب۔ جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا، جن سے تو ناراض ہے ان سے راضی ہو جا۔ دنیا کی سب سے بڑی ہار انسان کی یہ ہار ہے کہ وہ تجھے ناراض کر دے، اپنے اعمال کی وجہ سے، غفلتوں کی وجہ سے، دنیا کے پیچھے بھاگ کر تجھے بلا دے۔ انسان کی سب سے بڑی ہار، ہم ہارنا نہیں چاہتے، تجھے کھونا نہیں چاہتے۔ تیری ذات بہت لطیف ہے، تیری ذات بہت 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 زیادہ سکون دینے والی ہے یا رب۔ اگر تو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہماری زندگیوں میں ہمیں کوئی بھی چیز انسپائر نہیں کر سکے گی، مطمئن نہیں کر سکے گی، ہمیں تو چاہیے بس۔ اور اب تو ملنے میں بہت آسان ہے، صرف مانگنے کی دیر ہوتی ہے۔ ہاں جانتا ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ ہم سب کو اپنی محبت دے۔